یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی فقیر سے ملیں تو ان موسٹ آف دی کیسز وہ کہیں تنہائی میں بیٹھا ہوگا بندہ، کھانے کو اس کے پاس پورا نہیں ہوگا، پہننے کو پورا لباس نہیں ہوگا، رہنے کو پوری چھت میسر نہیں ہوگی اسے. جو دنیاوی وسائل ہیں وہ بہت کم ہوں گے ایسے آدمی کے پاس، لیکن آپ اسے دیکھیں گے کہ بے پناہ خوش بیٹھا ہے. وہ اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی دکھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیکی کے اس مقام پر آ گیا ہے جہاں اس کے لیے یہ سب چیزیں بے معنی ہیں. وہ صرف اپنے رب کی یاد میں محو ہے، بس وہیں خوش ہے وہ. تو اس میں خوشی دکھائی دیتی ہے کہ اس کی روح بڑی لطیف ہو چکی ہے. یہ جو شاہ صاحب کنیکٹیوٹی کا سوال سیرش نے پوچھا، میں جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ آج کا جو ماڈرن ٹیکنالوجیکل دور ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے کہ جو ٹیلی فون ایکسچینجز ہوتے تھے اس میں ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں ہوتی تھی. آپ باقاعدہ ان کو کہتے تھے کہ جی ہم نے آپریٹر کو آپ تو باقاعدہ ایک نکال کے مشین جو ہے وہ لگا. اس وقت سے لے کے اب تک کا جو سفر ہے جو تقریباً 20-30 سالوں میں ہوا کہ اب جو ماڈرن ٹولز ہیں اور اسمارٹ فونز پہ پہلے یہ صرف یہ تھا کہ آپ نے فون ملایا تو ایک رنگ جا رہی ہے، رنگ ٹون ہے، لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ جب میسج ٹائپ کرتے ہیں اور جب دوسرا شخص آپ کو میسج ٹائپ کر رہا ہے تو اس پہ میسج آ جاتا ہے کہ وہ شخص ٹائپ کر رہا ہے. تو اسپیڈ اتنی ہو گئی. تو یہ جو کنیکٹیوٹی پوچھی ہے کہ فرض کیا اگر میں اپنے خالق سے بات کرنے کی، دعا کرنے کی جب کوشش کرتا ہوں، از دس دا پروسیس آن اے ویری ایڈوانس لیول کہ وہ جو مائنڈ ویوز ہیں خیالات کی وہ اسی طرح کنیکٹ کرتی ہوں، کوئی ٹون بجتی ہو کہ جناب عامر غوری یا سیرش یا کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے، نمبر 1. اور پھر دوسری طرف کہ اگر ہم اتنے نیک لوگ نہیں ہیں اور ہم اس پروسیس سے نہیں گزرے جو 3 ٹیئرز ہے، ہی ول ناٹ لسن ٹو اس. دیکھیے رب تعالیٰ کے بارے میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر محمول نہ کیجیے. وہاں معاملہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. رب تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے. یہ شاید میں نے یا تو آپ کے ساتھ کسی نجی گفتگو میں عرض کیا یا کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ کس طرح پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. آپ اس کے کسی انتہائی گناہگار بندے، چاہے مجھ جیسے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ زیادتی کیجیے اور اس زیادتی کے جواب میں اگر وہ انسان خاموش رہا، مسکرا کے چلا گیا ایک طرف، دل تو اس کا دکھے گا اندر سے. پھر دیکھیے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے اور رب تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد کے لیے کیسے آتا ہے اور کس تیزی کے ساتھ آتا ہے. یہ اس کی محبت ہے. تو جہاں محبت کا یہ عالم ہو وہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ اپنے کسی بندے کی بات نہ سنے، گناہگار کی. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے سنگین جرم شرک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے پتھر کا ایک بت تراش کے اس کو طاقچے میں بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ گڑ گڑا رہا ہے کہ میری یہ خواہش پوری کر دے، تو وہ بت جو بے جان ہے، جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، کیا وہ اس کی دعا کو سن رہا ہے؟ یہ رب ہے جو اس کی دعا سن رہا ہے. تو یہ رب کی عظمت اور اس کا ظرف ہے کہ مشرک جو شرک جیسے سنگین جرم کا مرتکب ہے وہ دعا اس کی بھی سن رہا ہے. دعا ایسی ایتھیسٹ کی بھی سن رہا ہے جو اسے مانتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی سنتا ہے، اس کو پال رہا ہے، اس کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے. رب تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے جو رب سے سرکشی کرتے ہیں.
رب تعالیٰ ان کی بھی سن رہا ہے جو ٹرینٹی کا تصور پال کے بیٹھے ہیں. رب تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار کی بھی سنتا ہے اور آپ جیسے نیک لوگوں کی بھی رب سنتا ہے. تو رب کے سننے کی رحیمی اور کریمی کے ساتھ ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کیا ہے، وہ اسے پالتا ہے. یہ اس کی محبت کا معاملہ ہے، اس کے ظرف کا معاملہ ہے.